چلیے دوسری دعا پہ چلتے ہیں۔ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ بنیادی طور پہ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ سورۃ بقرہ میں گائے کا ایک واقعہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کچھ مطالبہ تھا بنی اسرائیل سے، اس مطالبے کو وہ پورا نہیں کرنا چاہتے تھے، حیلے اور بہانے بنا رہے تھے کہ کسی طرح جان چھٹ جائے اور کچھ کرنا نہ پڑے۔ اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو اللہ کی بات بتائی تو کہنے لگے کہ اے موسیٰ، کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ اس پہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہل بن جاؤں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جاہلیت کیا ہے اور انسان جاہل کیسے بنتا ہے؟ اسلام کا اپوزٹ جہالت ہے۔ اگر آپ عربک ڈکشنری کھول کے دیکھیں گے تو اسلام کے کمپیریزن میں جو اس کے اپوزٹ میں جو لفظ آتا ہے وہ جاہلیت آتا ہے۔ ہر وہ چیز جو اسلام کے طریقے سے ہٹی ہو اس کو جاہلیت کہیں گے۔ نادانی، نہ سمجھی، وہ عبادات کے طریقوں میں ہو، وہ رہن سہن میں ہو، وہ جینے مرنے کے معاملات میں ہو، وہ فن کے نام پہ ایک دوسرے کو ٹارچ کرنا ہو یا ٹارچر دینا ہو، کوئی بھی ایسی چیز جس کو انسان اپنی زندگی میں محسوس کرے کہ میری زندگی میں وہ کون سی چیز ہے جو جاہلیت کی ہے۔ بعض دفعہ کچھ چیزیں جس کو انسان بہت ماڈرن ہونے کی علامت سمجھتا ہے لیکن در حقیقت وہ جاہلیت ہوتی ہیں۔ مثلاً قرآن پاک میں اور احادیث میں کچھ چیزوں کو جاہلیت کی چیزیں قرار دیا گیا۔ اس میں ایک چیز کیا ہے؟ عورتوں کو خطاب کر کے کہا گیا کہ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ عورتوں اپنے بناؤ سنگھار کا اظہار نہ کرو، یعنی بناؤ سنگھار کرنے سے منع نہیں کیا بلکہ اس کی آرائش ایسے نہ کرتی پھرو کہ دوسرے مرد تمہیں دیکھ کر ان کے دلوں میں کوئی خیال آ جائے، اور کہا دور جاہلیت کی طرح یہ نہ کرو بلکہ گھر بیٹھو۔ سورۃ الاحزاب کی یہ آیت ہے۔ تو وہاں ایسے طریقے اور طور طریقے جس سے ایک عورت اپنے آپ کو ایک شو پیس بنا لے، اپنے آپ کو ایک نمائشی چیز بنا لے، اس کو جاہلیت کہا گیا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ساری چیزیں مسلمانوں میں بھی جاہلیت کی آ جائیں گی۔ مثلاً ایک چیز جو دور جاہلیت کی ایک باقیات میں سے وہ کیا ہے؟ بیٹیوں کو قتل کرنا۔ اسلام سے پہلے لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ آج کے دور میں دیکھیں تو یہ جاہلیت ایسے دکھتی ہے کہ جب پتہ چلتا ہے کہ بچی پیدا ہونے والی ہے تو ابارشن کروانے کی کوشش کرتے ہیں، یا بعض لوگ بچی کی پیدائش کے بعد اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہیں یا اس ماں کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے ہیں کہ جو اس بچی کو پیدا کرتی ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ اس بچی کو پیدا کر کے مجرم بن گئی۔ تو ہمارے لیے اس میں عمل کیا ہے کہ اپنی زندگی سے جاہلیت کی وہ تمام چیزیں دیکھنی ہے جو ہمیں نکالنی ہے۔ اب اس شعور کو سامنے رکھ کے ہم اگر اپنا محاسبہ کریں، میری زندگی میں کون کون سی چیزیں ہیں جو ابھی تک جاہلیت کی ہیں، محاسبہ کریں۔ جیسے کہتے ہیں نا انڈر انویسٹیگیشن، بعض لوگ اپنا ویٹ کنٹرول کرتے ہیں تو ویٹ پہ نظر رکھتے ہیں کہ میرا ویٹ گین نہ ہو جائے۔ بعض شوگر پیشنٹ ہوتے ہیں تو وہ ہر لمحے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میری شوگر نہ بڑھ جائے، اور اسی طرح کچھ اور کام کرنے والے۔ تو انشاءاللہ جب ہم صرف اور صرف اپنی ذات پہ غور کریں گے، تدبر کریں گے، تو آپ محسوس کریں گے کہ اس کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو اپنے اندر سے ریموو کر سکتے ہیں۔ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. اب دیکھیے کہ اگر ہمیں چلتے چلتے کوئی یہ کہہ دے نا تم جاہل ہو تو ہم کتنا برا مناتے ہیں، چاہے ہم جاہل ہوتے بھی ہیں اس معاملے میں پھر بھی برا مناتے ہیں۔